چلنا ایک دن اپنے گھر. ہم اس کے گھر گئے. جو 2-4 بچیاں عورتیں ان کے گھر میں تھی, ہم نے کہا پردے کے ساتھ سب کو سامنے بلا لو. آ گئی سب. ہم نے ان سے کیا کہا, سنو گے؟ میری ماما نے خاص طور پہ سنا. ہم نے ان عورتوں سے کہا آپ لوگ صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا, میں 2 منٹ کا کام بتاتا ہوں, کر سکو گی؟ بولے ہاں حضرت جو بتائیے ہم کریں گے. ہم نے کہا 7 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے روزانہ جو کھانا بناتی ہو, دال پہ, چاول پہ, سبزی پہ, کسی بھی چیز پہ پھونک دیا کرو. اگر قرآن پڑھو گی, سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کھانا بناتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, فاطمہ کی سنت بھی ادا ہوگی. اور یہ پڑھو گی تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی برکتیں بہت ہیں. نہ جانے کتنی بیماریوں سے لوگوں کو چھٹی مل جاتی ہے. جتنے لوگ سورہ فاتحہ درود پاک پڑھا ہوا کھانا کھاتے ہیں, اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیتا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں بتا کے چلا آیا. 1 مہینے کے بعد اس لڑکے سے ملاقات ہوئی. لڑکا کہنے لگا حضرت کیا بات بتا کے آئے آپ, اب تو لگتا ہی نہیں کہ میرا گھر وہی گھر ہے, اب تو لگتا ہے میرا گھر جنت ہو گیا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سارا جھگڑا ختم. اور زور سے بولو سبحان اللہ. آپ لوگ بھی پڑھا کریں, قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا, بڑی برکت ہے اس میں. روحانی بیماریوں سے بھی شفا, جسمانی بیماریوں سے بھی شفا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. کم سے کم روز 4 بار الحمد شریف پڑھیں گے. میرا ایک بھائی بھی پڑھ لے گا, ایک جوان بھی پڑھ لے گا, تو میں سمجھوں گا کلکتہ سے میرے آنے کا مقصد حل ہوگا. پڑھ سکیں گے آپ؟ 1 منٹ کا ٹائم دیں گے آپ؟ ضرور پڑھیے گا. اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہو تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. حضور تاج الاولیاء کے ایک اور خلیفہ جو ہم سے بھی عمر میں 14 سال بڑے, ہمارے بغل میں تشریف فرما ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ کم عمر ہے, 74-75 سال عمر ہے. اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. شاندار ادارہ چلا گیا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. خود ادارے کے محتمی اور سرکار تاج الاولیاء کے خلیفہ بھی. دعا انہی کی ہوگی انشاءاللہ, چونکہ ہم میں سب سے بزرگ ہی ہے. شاندار ادارہ چلا رہے ہیں. اللہ ان کے علم میں, فضل میں, وقار میں, وجاہت میں خوب برکتیں دے, اور دین کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس خدمت کو قبولیت کا شرف بخشے. یہ ادارے چلانا آسان کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. جو چلاتے ہیں وہی جانتے ہیں. اللہ آپ سب کے حصوں کو قبول کرے, کیونکہ آپ کے حصوں ہی سے ادارہ چلتا ہے, آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے. اللہ جس نے اس بزم نور میں کسی بھی طرح سے دین کی خدمت کی ہے, پروردگار اس کے گھر کو جنت بنا دے, اس کو روزی اور روزگار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. لیکن جو مل رہا ہے یہ سرکار کے در کی خیرات ہے. روزانہ ہم اور آپ کوشش کریں گے کم سے کم 4 بار الحمد شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کا وضو نہیں بھی رہے تو زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. وضو کر کے پڑھے تو اور سونے پر سوال ہے. کون ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت علی سے پھر ارشاد فرماتے ہیں, علی روزانہ سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو. پورا قرآن پڑھ ڈالو. سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ ڈالو. کیسے پڑھ لیں گے بھائی؟ سورہ اخلاص رات میں 10-11 بجے 9 بجے 10 بجے سے لوگ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, اور حافظ صاحب کو پورا قرآن پڑھنے میں 10 گھنٹہ لگتا ہے. قربان جاؤ میرے سرکار پہ, کتنا آسان کر دیا اپنے غلاموں کے لیے. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ سچے خلوص کے ساتھ پڑھ لیا کرو. اللہ تمہیں روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دے گا. زور سے بول دو سبحان اللہ. 3 بار قل اللہ پڑھ لیا کرو. پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی زور سے بولو. پڑھ سکتے ہیں جی. ایک بار قل اللہ پڑھنے میں مشکل سے 5 سے 7 سیکنڈ لگتا ہے. 3 بار پڑھیں گے 20-25 سیکنڈ لگے گا. سب لوگ پڑھا کریں. نہ جانے کتنی برکتیں اس سورہ قل اللہ شریف کی. وقت میں گنجائش نہیں, بس صرف ایک ہی حدیث پہ اپنی بات ختم ہو جائے گی. سرکار ارشاد فرماتے اے علی روزانہ رات میں سونے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کر دو. زور سے کہہ دو سبحان اللہ.
کیا کرو؟ جنت کی قیمت ادا کرو. کہاں سے لائیں گے جنت کی قیمت؟ کیسے خریدیں گے جنت؟ معمولی سامان خریدنا مشکل ہے. جنت کی بہاریں سوچ بھی نہیں سکتے آپ. دنگ رہ جائیں گے آپ جنت کا ذکر سنیں گے. کون خرید سکتا ہے جنت؟ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں روزانہ سونے سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھ لیا کرو. تمہارا یہی درود قیامت میں جنت کی قیمت بنا دیا جائے گا. زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. کر سکتے ہیں؟ ہمارا جوان موبائل میں کتنا ٹائم دیتا ہے؟ 6 گھنٹہ. کرکٹ میں کتنا ٹائم دیتا ہے؟ گھنٹوں کا ٹائم. تو دین سیکھنے کے لیے ٹائم دو بابو. تمہیں کیا پتا یہ مدرسے کے بچے جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے دین سیکھنے کے لیے، تمہیں کیا پتا دین کی قیمت کیا ہے؟ بس ایک آخری حدیث پاک سنیے، میری بات ختم. سرکار کون مقام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیے. آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے اگر آپ کو پتا چلے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو آج اپنی قبر نور میں بیٹھ کے پوری دنیا پہ، روحانی دنیا پہ حکومت فرما رہے ہیں، ان کے والد ماجد سرکار مخدوم سمنا کے والد خود بادشاہ تھے سمنان کے تخت کے، اور ادارہ چلاتے تھے. ایسا ادارہ کہ شاہی خرچ سے پورے مدرسے کا خرچہ، بچوں کے کھانے پینے کا خرچہ، سارے مدرسین کا خرچہ، اور اتنا زبردست ادارہ کہ 12,000 علماء اور فضلاء آپ نے اپنے زمانے میں پیدا کیے. جی سرکار مخدوم سمنا کے والد ماجد میں ہسٹری پڑھی ہے، ہسٹری میں جانے کا وقت نہیں آج ہمارے پاس. بڑی خوش نصیب زندگی ہے اگر آپ دین کی طرف آ رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیے. بچے جو اپنے گھروں سے چل چل کے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، بس ایک حدیث پاک کا صرف 2-3 حصہ سن لیے.